آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ حضرات، یہ ایک مختصر سا استقبالیہ پروگرام تھا جو ضروری تھا، کیونکہ یہ پورا کا پورا پروگرام ہی استقبالیہ پروگرام ہے۔ ہم کتاب اور صاحب کتاب کو قبول کر رہے ہیں، ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں، یہ بھی استقبال ہے۔ ہمارے درمیان جو مہمانان کرام آئے ہیں ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور ابھی سلسلے کی آخری کڑی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر بال گنگادھر باغی صاحب ہیں، جو شعبہ اردو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ اردو میں، سدھارتھ یونیورسٹی کپل وستو سے آپ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات و جذبات کا اظہار، آپ کا جو ایک انداز تکلم ہے مجھے پہلے سے معلوم نہیں ہے، چونکہ میں پہلی دفعہ آپ کو سننے جا رہا ہوں۔ میں بھی مشتاق ہوں، لیکن مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انداز تکلم بہت عمدہ اور سلجھا ہوا ہے، لہذا میں بھی ہمتن گوش ہوں آپ کو سننے کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ دیوان عاصم اور جناب عاصم گونڈوی کے حیات و شخصیت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر بال گنگادھر باغی۔ اس ڈائس پہ موجود پروگرام کی صدارت کر رہے افراہیم صاحب اور معزز سامعین، محترم سامعین، اردو زبان، ادب جس بنیاد پہ یہ وجود میں آیا ہے، اس کا جو تہذیبی گہوارہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اردو کو لے کے اکثر یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ اگر اردو، میں ٹو دا پوائنٹ بول رہا ہوں کیونکہ مجھے جاننا ہے، نہیں تو ایک ایک کا نام لے کر کے میں کہتا، میں معذرت خواہ ہوں۔ اردو کے بارے میں اکثر یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اور موجودہ دور جس طرح سے، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے، اور اردو ہمارے ملک میں پسماندگی کے کگار پہ پہنچ گئی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں گریوٹی کی کمی ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں شاعروں کی کمی ہے، اس لیے نہیں کہ ماہر لسانیات کم ہیں، اس لیے نہیں کہ تنقید نگار کم ہیں، تخلیق نگار کم ہیں، بلکہ اس لیے ایک خاص چشمے سے اس زبان کو دیکھا جانے لگا ہے۔ ہم عاصم صاحب کے، عاصم گونڈوی صاحب کی اس کتاب پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اردو زبان کا جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے اس کا نام ہے محمد قلی قطب شاہ، جو دکن کے رہنے والے ہیں۔ دیوان غالب بھی ہے، دیوان میر بھی ہے۔ ہمارے اردو شاعری میں کلیات تو بہت سارے ہیں لیکن دیوان بہت کم ہیں۔ کلیات اس کو کہا جاتا ہے جو کلیکشن ہوتا ہے، جو اینتھولوجی ہوتی ہے، جو پوئٹری کلیکشن ہوتا ہے، جس کو ہم ہندی میں کاویہ سنگرہ کہتے ہیں، اس کو اردو میں کلیات کہا جاتا ہے۔ لیکن جو دیوان ہے وہ کلیات سے الگ ہے۔ دیوان اور کلیات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو دیوان ہوتا ہے وہ الف سے شروع ہوتا ہے، یہ گرامیٹیکل چلتا ہے، الف سے لے کر کے بڑی یہ تک چلتا ہے۔ اور دیوان کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ دیوان وہی شاعر تخلیق کر سکتا ہے جس کی شاعرانہ عظمت، جس کا عمیق مطالعہ، جس کا مشاہدہ زبان اور زمانے دونوں کی ہو۔ آپ زبان کا مطالعہ تو کر سکتے ہیں، اچھی زبان بول سکتے ہیں، لیکن زمانے کا جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے اچھی شاعری نہیں کر سکتے۔ عاصم گونڈوی صاحب کے
दीवान को जब मैं पढ़ रहा था तो ज़बान और ज़माना दोनों हमें मिला। उर्दू शायरी 3 खेमों में बटी है। अगर बराह रास्त देखा जाए, उर्दू शायरी हुस्न इश्क की वकालत करते हुए नवाबों और बादशाहों के यहाँ शायरी करती हुई नजर आ रही है। हमारे शायरों की जो कलम है, मुगलिया सल्तनत, नवाब लखनऊ, जमींदार जागीरदाराना निज़ाम की कहीं न कहीं कसीदा खानी में, कसीदा गोई में वकालत करती नजर आ रही हैं, और कहीं न कहीं सल्तनत के जवाल का मरसिया भी हमारी उर्दू शायरी में, हमारे शायरों के यहाँ मिलता है। गज़ल के तमाम फॉर्मेट्स में, शेरी असनाफ के तमाम फॉर्मेट में मिलता है। दूसरे तरह की शायरी यह है कि हमारे यहाँ हुस्न इश्क पे इसलिए जोर दिया गया कि माशरे में जो नफरत है वो लोग इश्क के तस्वुर को समझें, और जब मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे तो नफरत कम होगी। ये दूसरे तरह की शायरी हुई हमारे यहाँ पे। तीसरी शायरी वह हुई जैसे तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाबे ज़ौक़, रोमान पसंद शायर, इस तरह की शायरी की है। आसिम गोंडवी साहब की जो शायरी है पूरे उर्दू ज़बान व अदब तमाम तहरीकों का निचोड़ है। इनकी शायरी में हर तरह के रंग नज़र आ रहे हैं। मैं कुछ मिसाल से अपनी बात कहना चाहूँगा। दे रहा हूं, पेज नंबर 41, इसमें लिखते हैं, आप अपना जवाब होना था, हुस्न को माहताब होना था। ये दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान गोरखपुर है और ये बुद्ध भूमि है। कपिलवस्तु थोड़ी दूरी पे है और कुशीनगर भी थोड़ी दूरी पे है। बुद्ध का एक पैगाम है, अत्त दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, सेल्फ इनलाइटमेंट। और जो मजहबी इस्लाम है उसका भी नज़रिया है कि आप अपने आप को रोशन जहन बनाएं, आपका मुशाहिदा और मुताला ऐसा हो कि लोग आपसे सीखें। तो आपको अपना जवाब होना था, हुस्न को माहताब होना था, ये दलील है इस बात की। इसमें इस्लाह पसंदी से भी काम लिया गया है। ऐ मोहब्बत तेरा कसूर नहीं, हमको खाना खराब होना था। जितने भी लोग दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दिए, अपने घर को छोड़ दिए, वो खाना खराब हो गए, वो सबके हो गए। और जिसका जो सबका होता है उसका अपना घर नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्तिवाद है, जो पर्सनिफिकेशन की बात है, अपनी खुद मुख्तारी के ऐलान करने की बात है, सबसे पहले अपने आप को मिटाना पड़ता है। इसलिए इकबाल ने भी कहा, मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आगे कहते हैं, धूप में सरापा साएबान रहा, तुम गए क्या कि मेहरबान रहा। आग कैसी लगाई जालिम ने, बच गई साख आशियां न रहा। हमारे मुल्क में जो हालात हैं कि दंगा फसाद तमाम चीज़ें होती हैं और ये कह दिया जाता है कि नहीं, ये कुछ नहीं था, बस ऐसे चंद लोग सरगर्म थे, हालात बद से बदतर नहीं थे, कुछ लोग ज़्यादा इस पे बोल रहे हैं। मैं इशारतन ये बात कह रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। एक मेटाफिजिकल बात जो आसिम गोंडवी साहब कह रहे हैं, तत्व मीमांसा जिसको हिंदी में कहते हैं, आंखें टपकाई क्या गुहर आसिम, दिल का दामन भी कदरदान रहा। ये बहुत बड़ी बात है
اگر میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن میں کچھ لائنوں کے ساتھ اپنی باتیں کہنا چاہوں گا. ہے میری تشنا لبی محتاج چشم یار کی، میرے مسلک میں نہیں ہے سوئے ساغر دیکھنا. میرے مسلک میں نہیں ہے سوئے ساغر دیکھنا، کہ مطلب ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہم جس انسانیت کو فالو کرتے ہیں، اس میں شراب کی طرف دیکھنا گناہ ہے، یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے. اور بدھزم کی فلسفی بھی یہی کہتی ہے کہ سورا میری یمج کو مادت ٹھانا ویر مڑی سکھا پتنگ سمادیا میں. تو شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی ایک مذہب سے بے شک اس کا تعلق ہو، لیکن جو فلسفی ہوتی ہے، جو درشن ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے، وہ تمام مذاہب کا کہیں نہ کہیں نچوڑ ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے تو سارے مذہب اس بات کو کہتے ہیں. جو آپ کا مخالف ہے وہ بھی سچ کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے. آج آئے ہیں تو عاصم سے بھی مل کر جائیں گے، مل کر جائیے، پھر میسر نہ ہو ایسا قلندر دیکھنا. یہ بڑی بات ہے. آپ صحافی بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور آپ سے جب میں ملا تو آپ کی طبیعت میں جو قلندرانہ پن ہم نے دیکھا تو مجھے میر تقی میر کی یاد آ گئی کہ میر عشق ایک بھاری پتھر ہے، کب تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج کے حالات اور پرانے حالات پر بھی کہتے ہیں عاصم گنڈوی صاحب، دار پر اس کو چڑھایا جائے گا جو بھی سچ بولے گا مارا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. لو پر خامہ چلایا جائے گا، جیسا وہ چاہے گا لکھا جائے گا. آگے جو ہے اس میں ایک تنقید نگار نے تھوڑی سی تنقید کی ہے، تو میں ان کی اس بات کو خارج کرتا ہوں. اگر یہ کہا جائے کہ شاعری میں رنگینی نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نشہ صرف شراب میں نظر آتا ہے تو آپ کو جو ہے نشہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اس لیے ایک شاعر نے کہا نشہ شراب میں ہوتی تو ناچتی بوتل. نشہ الگ چیز ہے. جھیل سی نیلی نیلی آنکھیں بتلاتی ہیں راز دل ڈوب گیا ہے جیسے کوئی سوچوں کی گہرائی میں. رومانٹسزم جو انگلش پوئٹری میں ہے اور اردو شاعری میں جو رومان پسندی ہے، اس میں انڈائریکٹ طریقے سے جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رومانٹسزم کا اگلی لائنوں کہتے ہیں، اپنے آپ کھینچا جاتا ہے سحر زدہ دیوانہ دل، جانے کیسی کشش ہے تیرے چہرے کی رعنائی میں. سمجھیے اس چیز کو. آپ کسی چیز کو ڈائریکٹ کہہ دیں گے تو بے مزہ ہو جائے گا. اس لیے شاعری میں شاعر استعاراتی زبان کا صنعت پسندی سے کام لیتا ہے. اگر یہ بلڈنگ ہے، اگر اس میں ڈیکوریشن نہ ہو تو آپ کو یہی بلڈنگ اچھی نہیں لگے گی. تو شاعری میں جو استعاراتی زبان ہوتا ہے وہ ڈیکوریشن کا کام کرتی ہے زبان کو. اور ادب کے تقاضے بھی ہیں کہ کوئی بات ڈائریکٹ نہ کر کے انڈائریکٹ کہی جائے تو زیادہ خوبصورت لگتی ہے. فریڈم جو آزادی ہم کہتے ہیں، آزادی میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آزادی آپ کے نام ہے اور یہ آزادی آپ کے نام نہیں ہے. تو آزادی ایک لائن کھینچتی ہے. اس لیے دنیا کے بڑے بڑے اسکالرس جو بولے کہ سوسائٹی کو نیچر آف اسٹیٹ میں رہنا چاہیے. روسو نے کہا نیچر آف اسٹیٹ میں رہنا چاہیے. مارکس نے بھی کہا کہ پریمیٹیو کمیونزم کی بات کیا. اور بدھا نے کہا کہ ہر غم سے بیگانہ ہونا چاہیے. کسی چیز کا آپ پہ اثر نہ ہو. کوئی آپ کی تعریف کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کو گالی دے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ قلندرانہ طبیعت کی بات ہے. اور جو قلندر ہوتا ہے
وہ آزادی اور غلامی سے الگ ہوتا ہے۔ یہ بہت باریک باتیں ہیں۔ اس میں عاصم گونڈوی صاحب لکھتے ہیں، آدمیت کی نظر آتی ہے جب قدروں کی راہ، آزادیاں محدود کر دیتی ہیں آزادوں کی راہ۔ آزادیاں محدود کر دیتی ہیں آزادوں کی راہ۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ انالیسس کی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ اس میں دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں، اس بات کی ڈیپتھ میں ہے کہ جو قلندرانہ طبیعت کا پرسن ہوتا ہے اس پہ کسی بھی چیز کا بہت اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ غریب ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طبیعت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اسے کبیر کہہ رہے ہیں، کبیرہ کھڑا بازار میں، مانگے سب کی خیر، نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بیر، اور جو گھر پھونکو آپ نو چلے ہمارے ساتھ۔ تو ایک قلندرانہ طبیعت کی بات ہے۔ ڈیموکریسی سوسائٹی میں جو جمہوریت کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں اگر یہ بھید ختم ہو جائے کہ یہ ہندو ہے مسلمان ہے کیا ہے، یہ بات یہ شو کرتا ہے کہ ایک کمیونٹی کا رائٹ زیادہ ایک کمیونٹی کا کم ہے۔ دنگا ہوتا اس لیے کہ مجھے جینے کا حق زیادہ ہے، آپ کو جینے کا حق کم ہے۔ دنگے فساد ہوتے اسی لیے ہیں کہ یہ میرا اور تمہارا نہیں ہے۔ لیکن آزادی کے پرے ایک چیز ہے جس کو ہم قلندرانہ طبیعت کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا دمادم مست قلندر۔ یہ چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں۔ فراق گورکھپوری کی یہ سرزمی ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ جب اپنی طبیعت گھبراتی ہے سنسان راتوں میں تو ایسی میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ یادوں کے چادر کو تاننا یہ اشتہاراتی زبان ہے۔ یادوں کی چادر تھوڑی تانے جاتے ہیں، لیکن جب آپ چادر تان کے سوچتے ہیں تو چادر آپ کے اوپر ہو یا نہ ہو آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ یادوں کی گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں کہ میں سوچ کیا رہا ہوں۔ یہ ہے ہندی میں اس کو گیان میمانسا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں، میٹا فزکس تو نہیں کہیں گے، ایپسٹمولوجی کہتے ہیں۔ وسعت فکر و نظر سے روح بالیدہ ہوئی، آخر منزل پہ آ کر عمر سنجیدہ ہوئی۔ یہ صاحب دیوان شاعر یہ بات لکھ سکتا ہے۔ ہماری جو جوانی کے دن ہوتے ہیں، ہماری جو میٹا فزکس باڈی میں ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سوچنے پہ مجبور نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک ایج ڈھلنے کے بعد جب ٹھہراؤ آتا ہے تو ہم گہرائی میں اترتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں، اور ہمارا جو مطالعہ مشاہدے کی بنیاد پہ عمیق ہو جاتا ہے، اور وہاں سے جب شاعری نکلتی ہے تو وہ شاعری جو ہے اپنے آپ میں پوری عمر کے تقاضوں کو پرجنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور ان کی آخری جو شعر ہے، میں علم کتابی کی سند لاؤں کہاں سے، دل درس نشابی کا دبستان تو نہیں ہے، ہر سنگ کو انمول سمجھ لیتے ہو عاصم، ہر سنگ یہاں لال و بدخشاں نہیں ہے۔ لال و بدخشاں کی بات کی، بدخشاں شہر کے بارے میں آپ لوگ سنے ہوں گے۔ یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اردو شاعری جو ہے اب عوام کی شاعری ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ان نوابوں کے درباروں میں شاعری یا شعری نشست ہوا کرتی تھی، اور کسی زبان کا جو گہوارہ ہے یا دائرہ ہے تبھی بڑھتا ہے جب وہ زبان عوام کی زبان بن جاتی ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ 10-15 سینٹنس ایسے بولو جس میں اردو کے الفاظ نہ ہوں تو وہ بول نہیں پائے گا۔ گھر میں سبزی کھاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، مکان میں رہتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، یہ سب اردو الفاظ کہیں، فارسی عربک ہیں، اس میں مکس ہے۔
تو اردو سے آپ نفرت کر سکتے ہیں، اردو چھوڑ نہیں سکتے. اور اردو سے نفرت بھی نفرت بول کے کر سکتے ہیں. لفظ نفرت بھی استعمال کرنے پڑے گا اردو سے نفرت کرنے کے لیے. اردو لشکری زبان جب ہوا کرتی تھی لیکن اس اردو اب عوام کی زبان بن گئی ہے. حالات چاہے جو بھی ہوں، تو اردو شاعری میں عاصم گونڈوی صاحب کا اگر مجھے ان کے مقام کا تعین کرنا ہو تو میں یہی کہوں گا کہ ہیومن سائیکالوجی کا جو انالیسس ہے، ہیومن انسانی جو نظریات ہیں، جو فکر و فن ہے، اس کا ان تمام مشاہدے کا نچوڑ ہے. انسان کتنے اینگل سے سوچتا ہے، مختلف زاویے فکر سے وہ باتیں اس میں لکھی گئی ہیں. اگر سر کو اور موقع ملتا اور وقت لیتے تو اور سارے پہلوؤں کو ٹچ کرتے. ہمارے یہاں ایک لوگوں کا ادب کو پڑھنے کا جو ذائقہ ہے، شاعری کو خاص کر کے، وہ حسن و عشق کی طرف زیادہ ہے. اور حسن و عشق والی ایسی باتیں جو سطحی ہوں زیادہ مزے دیتی ہیں، کیونکہ ادبی زبان تو سمجھ میں نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اخبارات میں گراوٹ آئی ہے. اخبارات میں وہ زبان یا ادب کا جو معیار ہے وہ نہیں ہے. پہلے صحافی ادیب ہوا کرتے تھے اور ادیب صحافی ہوتے تھے. پہلے شاعر جو ہے وہ فلموں میں جا کے گیت لکھتے تھے. اب کوئی بھی پیسہ کمانے کے لیے گیت لکھنے چلا جاتا ہے. آج پرانے گیت سنیے، آپ مغل اعظم کو سنیے، نوشاد کے گیت لکھ سنیے، شیلیندر کے لکھے گیت سنیے، مجروح سلطان پوری کو سنیے، تب آپ کو لگے گا کہ ہم کسی شاعر کی محفل میں بیٹھ کر کے ادبی مشاعرہ سن رہے ہیں. ہلکا پن آج کے گانوں میں جتنا آ گیا ہے، اس ہلکے پن نے ہماری سوسائٹی کو سور ٹیمپر بنا دیا ہے. اس لیے ہمارے مشاعروں میں بھی ایک بڑی کمیاں نظر آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے شاعر حضرات کیا کر رہے ہیں کہ جس پہ زیادہ تالی بج جائے اسی ٹائپ کا شعر سنانے لگتے ہیں، جس پہ انعامات و اکرامات تھوڑا زیادہ مل جائے. اپنے اسٹینڈر کو کبھی گرانا نہیں ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے. آپ کا اسٹینڈر ہی آپ کی پہچان ہے. مضبوط بلڈنگ جتنا نیچے ہوگی اتنی مضبوط ہوگی. آپ جھوپڑی 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں 1 دن میں بنا سکتے ہیں، لیکن بڑی عمارت برسوں لگیں گے. لیکن جب کھڑی ہو جائے گی ہزاروں جھوپڑیاں جل جائیں گی، لیکن بلڈنگ کو آپ اتنے آسانی سے گرا نہیں سکتے. اگر گریں گے تو ملبے اس کے بتائیں گے کہ بلڈنگ کتنی بڑی تھی. عاصم گونڈوی صاحب کی جو شاعری ہے، اصغر گونڈوی صاحب بھی گونڈہ ضلع کے رہنے والے تھے، تو میں نے ان کا بھی مطالعہ کیا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرے خون تک نہ نکلا. اس میں 2 باتیں ہیں کہ اگر دل کو چیریں گے تو خون نکلے گا، لیکن جو احساسات کی باتیں ہیں. اور اردو شاعری میں ایک تھوڑا سائنٹیفک مسٹیک ہے. سائنٹیفک مسٹیک یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں دل سے سوچو. دل کا کام صرف ہارٹ کو، بلڈ کو پمپ کرنا ہے. ہم مائنڈ سے سوچتے ہیں، اور مائنڈ جو ہماری باڈی کو آرڈر دیتا ہے، ہماری ہاتھ ایکٹیویٹی ویسے چلتی ہے. دل کا کام صرف پمپنگ کرنا ہے. لیکن دلی مبارکباد ہم لوگ کہتے ہیں، ہاردک شبھ کامنائیں کہتے ہیں. اب آج کل انگریزی میں ہندی والے لکھنے لگے ہارٹیسٹ کنگریچولیشنس. دل سے مبارکباد. دل کا کوئی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے، آپ کے ذہن کا انوالومنٹ ہے. خیر، تو سر بہت بہت مبارکباد اس کتاب کے لیے. اور لکھنؤ کی سرزمین پہ رہ کر کے شعری مجموعہ لانا بہت آسان ہے، دیوان لانا مشکل ہے. اگر کسی شاعر کا دیوان آتا ہے تو وہ دیوان یہ بتاتا ہے کہ وہ شاعر ایک دیوانہ شاعر ہے. کیونکہ شاعری جب آپ گرامیٹیکلی کریں گے، جب آپ اس کے رول ریگولیشنز کو فالو کریں گے دیوان میں، الف کے بعد بے سے شعر کہنا ہے، تے سے شعر کہنا ہے، سین سے کہنا ہے، زواد سے کہنا ہے، غین سے کہنا ہے،
पसीने छूट जाएंगे। फन्नी लवाजमात पर, उरूज पर जिसका कमाल नहीं होगा, कमांड नहीं होगा, तस्वीहात और इश्तिहाराती ज़बान करके इधर का उधर शेर बनाना बहुत आसान है, रदीफ काफिया मिला करके, वज़न बहर को मिला करके उसके फन पे उतरा जा सकता है। लेकिन जब कोई भी फन पारा जब तक अदब की चाशनी में डूब करके फिक्रो फन की बुनियाद पर अपने आप को साबित नहीं करता, वो बड़ा शेर हो ही नहीं सकता। और जब शेर नहीं बड़ा होगा, शायर नहीं बड़ा होगा। वरना कोट पैंट पहन करके लोग चोरी भी करते हैं, मर्डर भी कर देते हैं, और कोट पैंट पहन करके लोग IAS से डॉक्टर, इंजीनियर, पोएट, बड़े बड़े थिंकर बन जाते हैं। तो लिबास जो है वो शायरी की ज़बान है, लेकिन उस लिबास में रहने वाला जो पर्सन, उसकी शख्सियत क्या है, ये उसका थीम है, ये उसके मानी मफ़हूम है। तो शायरी करते हुए फन और उसके मवाद पे उबूर होना और उसका जो प्रेजेंटेशन है, ये बहुत मायने रखता है।